العالمین۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 26 پارے کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نبی اکرم شفیع اعظم احمد المجنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے۔ اسلام اور ایمان میں لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، مصداق دونوں کا ایک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی مسلمان ہو مؤمن نہ ہو، یا ایک آدمی مؤمن ہو مسلمان نہ ہو۔ مبتدا اور منتہا کے اعتبار سے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسلام اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوتا ہے اور ایمان قلب کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان اس سے شروع ہو کر جوارح پر ظاہر ہوتا ہے تو آنکھ مسلمان بن جاتی ہے، کان مسلمان بن جاتا ہے، ناک مسلمان بن جاتی ہے، ہاتھ مسلمان بن جاتے ہیں، پاؤں مسلمان بن جاتے ہیں۔ اسلام کے خلاف یہ استعمال نہیں ہوتے، یہ شیطان نفس کے اعلی کار نہیں بنتے، ایجنٹ نہیں بنتے۔ اس کا سارا کنٹرول اور کنٹرول روم دل ہوتا ہے جو ایمان سے پر نور ہوتا ہے، اور اسلام ظاہری اعضاء اور جوارح سے شروع ہو کر اس کی انتہا دل میں ہوتی ہے، یعنی زبان سے کلمہ پڑھیں گے تو اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو اسد تھا۔ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ شدید قحط سالی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ آپ سے لوگوں نے جنگیں لڑی، ہم بغیر جنگ کے ایمان لے آئے۔ گویا کہ یہ تأثر دیا کہ آپ پر ایمان لا کر احسان کیا ہے۔ یہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اسی لیے مدینے کی طرف آتے ہوئے راستے میں نجاستیں غلاظتیں پھیلا دی اور اپنے ایمان کا احسان جتلایا۔ اللہ کریم نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 کو نازل کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان دل کی گہرائی میں رچا بسا نہیں، ایمان کی کرنیں تمہارے دل کی گہرائی تک نہیں پہنچی ہیں۔ اس لیے جو قرآن کریم کی مدنی آیات ہیں اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے کہ ایمان والوں کا وجہ کیا تھی کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اسلام و کفر کا فرق ہجرت سے پتہ چلتا تھا۔ جو ہجرت کر لیتا وہ پکا مومن ہوتا، جو ہجرت نہیں کرتا اس کے ایمان میں شک ہوتا، اس کو شک کے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جہاد کو قرار دیا گیا۔ جو آقا کے ساتھ جہاد میں جاتا وہ پکا مومن کہلایا جاتا، جو جہاد سے پس و پیش کرتا، حیل و حجت سے کام لیتا، بھاگنے کی کوشش کرتا، اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا۔ اللہ نے ایمان کا معیار جانچنے کے لیے مختلف چیزیں بتلائیں، جیسے کسی موقع پر ہجرت، کسی موقع پر جہاد، کسی موقع پر صحابہ کی اقتداء معیار قرار دیا گیا۔ سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لے آئے جیسا کہ ایمان صحابہ تم لائے ہو تب تو یہ ہدایت یافتہ ہے، ورنہ یہ ہدایت یافتہ نہیں۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے، جس کسی کو بھی فالو کرو گے ہدایت پالو گے۔ تو یہ معیار بتلایا گیا میرے بھائیوں کہ ایمان روئے زمین پر سب سے قیمتی نعمت ہے،
کہ اس سے زیادہ ویلو والی چیز اللہ کی نظر میں کوئی نہیں. ویسے تو مال بھی قیمتی ہے, اس مال کو کمانے کے لیے آدمی دن رات ایک کر دیتا ہے, کہتا ہے میرے خون پسینے کی کمائی ہے, اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں, اس میں نے اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا ہے, میں اپنے بیوی بچوں سے پردیس میں الگ رہا, تب جا کر میں نے یہ مال کمایا ہے. تو مال بھی قیمتی ہے, لیکن جب انسان بیمار ہو جاتا ہے, بات اس کی صحت پر آتی ہے, تو صحت یابی کے لیے اور جان بچانے کے لیے پھر یہ مال بے دریغ خرچ کرتا ہے, مال کو پانی کی طرح بہا رہا ہے. گن پوائنٹ پر کسی نے کہہ دیا اتنے پیسے دو ورنہ گولی مار دوں گا, جان بچانے کے لیے مال دے رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جان مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے. پھر انسان کی جان سے بھی جو چیز قیمتی ہے وہ عزت و آبرو ہے. کوئی کسی کی بیوی کی طرف, کسی کی بہن کی طرف, کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے, ہاتھ بڑھائے, تو انسان اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا, لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ عزت و آبرو اس کے جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. پھر اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. جب ایمان کی بات آتی ہے کہ کسی طرح بیوی نے کلمہ کفر کہہ دیا, دوبارہ مسلمان نہیں ہو رہی, آدمی کہتا ہے ایسی 1000 بیویاں قربان, میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے بھائیو, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. ماں ناراض ہو گئی کہ تو محمد کا دامن چھوڑ ورنہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی, میں تجھ سے بات نہیں کروں گی, میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. 3 دن گزر گئے, ماں نے کھایا پیا نہیں, مرنے کے قریب ہو گئی. لوگوں نے کہا اے سعد ماں کی بات مان لے ورنہ وہ مر جائے گی. فرمانے لگے اگر میری ماں کے قالب میں 1000 جانیں ہوں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں, دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا. تو قیمتی چیز مال تھا, جب جان کی بات آئی مال قربان. قیمتی چیز جان تھی, جب عزت پر بات آئی تو جان قربان. قیمتی چیز عزت اور ناموس تھی, جب ایمان کی بات آئی وہ بھی قربان. اس کو کامل مومن کہا گیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی مومن بن نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں. میرے بھائیو, اب یہ جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو ڈاکو بھی ہے, اس کے ڈاکو بھی ہیں, اس کے لٹیرے بھی ہیں, اس پر اٹیک کرنے والے بھی ہیں, اس کے دشمن بھی ہیں جن کا ہم کو پتہ ہی نہیں. مال کا دشمن اس کا ڈاکو تو سمجھ میں آتا ہے. فرمایا ایمان کے ڈاکو, ایمان کے لٹیرے وہ ہیں جو آپ کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دور کر رہے ہیں. وہ نفس کی شکل میں ہو, وہ برے دوست کی شکل میں ہو, وہ یہود و نصارہ کی شکل میں ہو, وہ مشرکین کی شکل میں ہو, وہ سوشل لبرل اور روشن خیال طبقے کی صورت میں ہو, وہ NGOs کی صورت میں ہو, وہ ایمان کے ڈاکو, ایمان کے لٹیرے ہیں. کسی کو مال دے کر ایمان سلب کیا جا رہا ہے, کسی کو اسٹیٹس عہدہ دکھا کر ایمان سلب کیا جا رہا ہے, کسی کو خوبصورت عورتیں دکھا کر ایمان سلب کیا جا رہا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی سمپل سی مثال دی ہے کہ ایک ٹھگ تھا. پہلے زمانے میں ٹھگ بہت ہوا کرتے تھے. تو کہا کہ میں چھوٹا بچہ تھا, میرے پاس ایک سونے کی انگوٹھی تھی, مجھے راستے میں ایک ٹھگ ٹکرا گیا, کہنے لگا مجھے اپنی انگوٹھی دے دو, میں تمہیں گڑ کی ڈلی دیتا ہوں. تو میں تھوڑا سا ہچکچایا, تو اس نے کہا کہ تم اپنی یہ سونے کی انگوٹھی کو چوسو. میں نے چوسا تو پوچھا کہ کوئی مٹھاس تھی, میں کہا کہ نہیں. پھر اس نے گڑ کی ڈلی دی, کہا اس کو چوسو. مجھے تو بڑا مزہ آ گیا, چنانچہ اس تھوڑے سے مزے کے لیے میں نے گڑ کی ڈلی لے لی اور وہ سونے کی انگوٹھی اس کو دے دی. یہی مثال آج کی میری اور آپ کی ہے. داڑھی کٹوا دی بھائی,